بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ تو در مختار کے متن کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے، تو رد المحتار کے اندر پھر اس کی شرح کا بیان کرتے ہوئے لفظ اللہ پر انہوں نے لکھا اللہ علم علی الذات العلیۃ المستجمعہ، صفحہ 16 پر۔ اللہ علم ہے اس بلند رتبہ ذات کا، المستجمعہ للصفات الحمیدہ، جو کہ جامع ہے صفات حمیدہ کی۔ یہ تعریف امام سعد الدین تفتازانی نے کی ہے، اور عام منطق کی کتابوں میں اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، تو حوالے کے لحاظ سے یہ فتاوی شامی کا حوالہ اچھا ہے۔ امام تفتازانی اور ان کے علاوہ یعنی انہوں نے یہ جو صفات حمیدہ کی قید ساتھ لگائی گئی ہے، اس کے لحاظ سے کیونکہ بعض نے یہ کہا اللہ علم لذات العلیہ، اتنی تعریف کی اور ساتھ صفات کے مخصوص نہیں کیا، یعنی ویسے ہی معہود ہے ذہن میں کہ اس کی ذات تمام صفات سے یعنی صفات حسنہ کی جامع ہے۔ میر سید شریف سند جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کما تاحت العقول فی ذاتہ و صفاتہ لاحتجابہا بنور العظمۃ تحیرت ایضا فی اللفظۃ الدالۃ علی الذات، کہ جس طرح عقلیں متحیر ہیں اور تھکی ہوئی ہیں، عاجز ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے لحاظ سے، والعجز عن درک الذات ادراکو، کہ یہی اللہ کے بارے میں ادراک ہے کہ بندہ عاجز ہے اس کا ادراک کرنے سے، تو عقلیں حیران ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں۔ تو جس طرح خود اللہ کی ذات کے بارے میں عقلیں حیران ہیں، تو اللہ کے علم کے بارے میں بھی عقلیں حیران ہیں۔ ذات کے بارے میں کیوں؟ لاحتجابہا بنور العظمۃ، کہ اللہ کی ذات پر حجاب ہے عظمت کے نور کا، کہ انسانی عقل پہ اسے تولا نہیں جا سکتا۔ کما تحیرت، کہ جس طرح وہاں عقلیں حیران ہیں، عاجز ہیں، تحیرت ایضاً، عقلیں یہاں بھی حیران ہیں، کہاں؟ فی اللفظۃ الدالۃ علی الذات، اس لفظ کے معنی سمجھنے میں جو ذات باری تعالیٰ پر دلالت کرتا ہے، یعنی کون سا لفظ؟ اللہ، کہ جس طرح اس کی ذات کے لحاظ سے عقلیں حیران ہیں، ایسے ہی ذات پر دلالت کرنے والا جو سب سے بڑا نام ہے اللہ، اس میں بھی عقلیں حیران ہیں۔ کأنہ ان عکس الیہا من تلک الانوار اشعۃ، گویا کہ منعکس ہوا، یعنی جس طرح نور پڑتا ہے کسی چمکتی چیز پر تو ریفلیکشن ہوتا ہے، رد عمل، انعکاس واپس لوٹ کے آتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یوں سمجھو کہ ذات کے جو انوار ذات پہ پڑ رہے ہیں وہ منعکس ہو کے نام پر آ گئے ہیں، تو اس واسطے جیسے ذات کے سامنے آنکھیں چدھیائی ہوئی ہیں، بندہ ذات نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کی، عام انسان، ایسے ہی پھر جو ہے یہ اللہ پر دلالت کرنے والا لفظ جو ہے اس پر بھی لوٹ کے وہ انوار آ گئے ہیں، تو جس کی وجہ سے
لفظ کے سامنے بھی عقلیں حیران ہیں۔ کأنہ، گویا کہ، یعنی حقیقت میں تو نہیں لیکن یہ مبالغہ عرض کرتے ہوئے، گویا کہ یوں سمجھو، ان آکاسا الیہا، ہا کا مرجع ہے اللفظ، اس لیے مؤنث ہے کہ منعکس ہو کے آ گئے ہیں، انگلش میں ریفلیکشن کہتے ہیں، الیہا، اس لفظ کی طرف، من تلکل انوار، ان انوار سے، کون سے؟ جو ذات کے تھے، کیا لوٹ کے آ گئی ہیں؟ اشیعتن، شعاع کی جمع ہے، شعاع، اشیعہ اصل میں تھا، اور پھر جب دو عین اکٹھے ہوئے تو ادغام کے لیے جو ہے وہ پہلے کو ساکن کیا تو وہ حرکت آ گئی شین پر، تو اشیعہ، یہ جو اپنا مشکات شریف کی شرح ہے وہ ہے اشیعۃ اللمعات، یعنی کچھ لوگ اس کو اشعۃ پڑھتے ہیں تو وہ غلط ہے، یعنی شعاع کی جمع ہے، شعاع کی جمع اشیعہ، اشیعہ سے اشیعہ، تو اشیعہ، کأنہ ان آکاسا، کأنہن آکاسا الیہا من تلک الانوار اشیعۃ فبہرت اعین المستبصرین، تو بہرہ کا جو فعل ہے وہ ہیا ہے جو اشیاء کی طرف لوٹ رہا ہے، پس ماند کر دیا ہے ان شعاؤں نے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو، یعنی ان شعاؤں نے آنکھیں چندھا دی ہیں کہ جس طرح تیز روشنی پڑے تو بندہ پھر دیکھ نہیں سکتا اور آنکھیں اس کی عاجز آ جاتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر، یعنی عام یہ چونکہ ایک سوال تھا کہ چلو باقی ہر شے میں اختلاف ہے، کم از کم لفظ اللہ میں تو اختلاف نہ ہو، تو یہ کوئی کہتا ہے سریانی ہے، کوئی کہتا ہے عربی ہے، کوئی کہتا ہے اسم ہے، کوئی کہتا ہے صفت ہے، کوئی کہتا ہے مشتق ہے، کوئی کہتا ہے غیر مشتق ہے، تو یہ جو پہلے انہوں نے بیان کیا وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ یہ اختلاف جو ہے وہ بھی کمال کی وجہ سے ہے، یعنی اس وجہ سے نہیں ہے جیسے عام کوئی چیزیں واضح نہیں ہوتی تو ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہاں پر جو اختلاف ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کے کمالات زیادہ ہیں، نہ اس لیے کہ کوئی چیز ویسے مبہم ہے، تو ایک کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے کہ اس کے اندر خود اتنی وضاحت نہیں، تو چونکہ واضح نہیں تھی تو اختلاف ہو گیا، یعنی اس میں کمی ہے ایک، لیکن یہاں جو اختلاف ہوا تو وہ اس کے کمال کی بنیاد پہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات جو ہیں اتنے ہیں کہ جیسے ذات پر نور ہے، نام بھی وہ پر نور ہے، اور اس ذات کے جلووں کی وجہ سے نام کے اندر بھی عقلیں حیران ہیں۔ فاختلفوا، تو اختلاف کیا محققین نے، آسریانی ہوا ام عربی، کہ لفظ اللہ سریانی ہے یا عربی ہے، اسم ہوا او صفت، اسم ہے یا صفت ہے، مشتق او علم، مشتق ہے، مشتق ہے، او علم او غیر علم، یعنی یہ علم اور غیر علم کا آپس میں مقابلہ ہے، باقی جو ہے اسم ہے یا صفت ہے یا مشتق وہ پہلے، علم ہے یا غیر علم ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ والجمہور علی انہ عربی، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ عربی ہے، سریانی عربی والا جو اختلاف ہے اس میں راجح یہ ہے کہ یہ عربی ہے۔ آگے من غیر اعتبار اصل اخذ منہ، بغیر یہ علم بھی ہے اور مرتجل ہے، یعنی اگلے جو اختلافات تھے ان کے لحاظ سے پہلا یہ ہے کہ عربی ہے، پھر یہ علم ہے، اور پھر مرتجل ہے،
یعنی مشتق نہیں، بغیر اعتبار کرنے کے کسی اصل کے کہ جس سے اس کو بنایا گیا ہو، یعنی جس طرح اس کی ذات کسی سے ماخوذ نہیں، اس کا علم بھی کسی سے ماخوذ نہیں۔ ومنہم ابو حنیفہ، یعنی جمہور جن کا یہ مذہب ہے کہ یہ عربی ہے اور علم ہے اور مرتجل ہے، ان جمہور کے اندر ہی امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، اور امام خلیل بھی ہیں۔ یہ امام خلیل جو ہیں یہ لغت کے امام ہیں، یعنی عربی لغت کی سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی، اصل ان کا نام ہے خلیل فراہیدی، تو کتاب العین انہوں نے لکھی، یعنی اس وقت وہی لغت کی بھی تھی، صرف کی بھی تھی، نحو کی بھی تھی، اور سب سے یعنی وہ پرانی کتاب ہے۔ یہ بصرہ کے ہیں خلیل فراہیدی۔ ہم بصرہ جب گئے تو بصرہ کا جو مین گیٹ تھا اس پر لکھا ہوا تھا مدینۃ الخلیل والنخیل، خلیل اور نخیل کا شہر، یعنی سب سے زیادہ کھجوریں جو ہیں وہ بصرہ میں ہیں، عراق کی سرزمین پر تقریباً 400 قسم کی کھجوریں، تو اس واسطے یعنی کھجوروں کا شہر مدینۃ الخلیل والنخیل۔ تو یہاں پھر چونکہ لغت کے معاملے میں ان کی رائے کی بھی ضرورت تھی تو اس کو بھی ساتھ لکھا۔ باقی ایک عام صوفیاء کے نزدیک ہے کہ اسم اعظم کیا ہے، تو یہاں انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ اسم اعظم اللہ یہی ہے، یعنی لفظ اللہ جو ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے یہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وَرَوَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ أَنَّهُ اسم اللہ العظم، کہ یہ لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ وَبِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ، اور یہی امام طحاوی نے بھی کہا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاء، بہت سے علماء نے بھی یہی کہا۔ وَأَكْثَرُ الْعَارِفِينَ، اور اکثر عارفین بھی اسی کے قائل ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ۔ حتیٰ یہاں تک کہ ان سب کے نزدیک لا ذکر عندہم لصاحب مقام فوق ذکر بھی، کہ جو صاحب مقام ہے یعنی عارف اعلیٰ درجے کا، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس کے پاس اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں، لفظ اللہ سے بڑا۔ جس طرح کہ ابن امیر حاج نے تحریر کی شرح کے اندر یہ ذکر کیا۔ تحریر جو ہے یہ کتاب ہے ابن حمام کی، اور عقائد کے بارے میں، اور اس کی شرح ابن امیر حاج جو شاگرد ہیں ابن حمام کے، انہوں نے کی، جس شرح کا نام ہے التقریر والتحبیر۔ اچھا جی، تو اللہ، صرف اللہ کہنا یہ بھی ذکر ہے، اور صرف ذکر ہی نہیں، سب سے بڑا ذکر ہے۔ موجودہ جو نجدی ہیں ان کے نزدیک یہ ذکر نہیں، یعنی ان کے اس بارے میں رسالے چھپے ہوئے ہیں کہ یہ صوفی جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں یہ تو جملہ ہی نہیں بنتا، تو جملہ نہ بنے تو اس پہ حکم ہی نہیں لگتا، تو یہ تو صرف یعنی مبتدا کا ذکر کر کے آگے خبر ذکر ہی نہیں کرتے، تو یہ ذکر نہیں ہے۔ اس پر ان کے موجودہ یعنی فتوے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ جب اللہ اللہ کہنے والے اٹھ جائیں گے تو پھر قیامت آئے گی۔ اب حدیث کے اندر تو
یعنی صرف اللہ اللہ کہنے کو ذکر مانا گیا۔ تو ایسے ہی باقی امت بھی ساری مانتی آئی ہے، پھر اس کے یہ ابھی آ کے ان لوگوں کی بیٹریاں دھواں مارنا شروع ہوئی ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن، تو لفظ اللہ کی بحث کے بعد لفظ رحمان کی بحث ہے۔ کہتے ہیں لفظ عربی، یہ عربی لفظ ہے، لیکن ایک ضعیف قول یہ ہے کہ معرب ان رحمان، کہ یہ معرب ہے، اصل میں عربی نہیں تھا، عربی بنایا گیا ہے۔ کس سے؟ رحمان سے، بالخاء الموجمہ، خا کے ساتھ نقطے والی، لانکار العرب حین سمعوہ، لانکار یہ یعنی جو مرجو مذہب ہے اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں، یعنی راجے تو ہے کہ یہ عربی ہے، مرجو مذہب ہے کہ یہ معرب ہے، اصل میں عربی نہیں ہے۔ اس کی آگے دلیل پیش کر رہے ہیں لانکار سے، یعنی یہ لانکار قیلہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ کیوں اس کو سمجھا گیا کہ یہ عربی اصل میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عربوں نے یہ سنا تھا تو انہوں نے سوال کیا تھا ومر رحمان، رحمان کیا ہے؟ تو اگر رحمان عربی لفظ ہوتا تو وہ سوال کیوں آگے سے کرتے؟ تو چونکہ انہوں نے آگے سے سوال کیا ومر رحمان، تو پتہ چلا کہ یہ عربی لفظ نہیں تھا اور انہیں مشکل لگا، کیونکہ یہ معرب تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کی وضاحت پوچھی۔ یہ قیلہ والے مذہب کی دلیل ہے جس کو امام شامی نے رد کیا۔ وَرُدَّ بِأَنَّ إِنْكَارَهُمْ لَهُ لِتَوَهُّمِهِمْ أَنَّهُ غَيْرُهُ تَعَالَى، کہ ان کا انکار تو ثابت ہے کہ انہوں نے انکار کیا، لیکن انکار کا یہ سبب نہیں تھا کہ لفظ انہوں نے پہلی بار سنا یا لفظ کا معنی ان کو نہیں آتا تھا۔ انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ اور ہے اور رحمان اور ہے، یعنی ان دو کو جدا جدا سمجھتے تھے۔ اس واسطے انہوں نے پوچھا ومر رحمان، تو انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لفظ نیا تھا یا غیر عربی تھا، انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ذہن میں اللہ اور رحمان کو جدا جدا سمجھتے تھے، تو چاہتے تھے تعیین ہو جائے کہ کیا یہ اللہ کو ہی رحمان کہا جا رہا ہے یا رحمان کوئی اور ذات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، جسے بھی بلاؤ، اَیَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہ اسے اللہ کہو یا رحمان کہو، ایک ہی بات ہے، یعنی یہ جس کے ذریعے سے بھی تم اس کو یاد کرو اس کے یہ اچھے نام ہیں۔ تو اس بنیاد پر اب یہ ضمناً ذکر کر کے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک رحمان معرب ہے، اس لیے قیلہ کے ساتھ ذکر کیا۔ تمرید کا یہ صیغہ ہے کہ یہ ضعیف قول ہے، اور پھر ان کی دلیل بھی ذکر کی، دلیل کے بعد پھر رد بھی کر دیا۔ اس کے بعد ذہب الاعلم، یہ یوسف بن سلیمان جو ان کا لقب ہے اعلم، عام لوگ تو عالم یا علامہ ہیں، یہ اعلم ہیں، امام اعلم اس طرف گئے ہیں انہو علم، کہ رحمان صفت نہیں ہے بلکہ علم ہے، کل جلالت، یہ یوں ہی علم ہے جیسے لفظ اللہ علم ہے۔ یہاں بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، شاید آپ لوگوں نے وہ عقیدہ توحید سیمینار سنے ہوں، یعنی یہ جو لفظ اللہ ہے ہر امت میں کلمہ توحید کا یہی حصہ رہا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، حالانکہ رب ذوالجلال کا نام رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، تو کبھی بھی یہ کلمہ نہیں ہوا کہ لا الہ الا الرحیم، لا الہ الا الکریم،
لا الہ الا الستار، لا الہ الا الغفار، ہمیشہ یہی رہا لا الہ الا اللہ۔ ویسے اللہ کو ان ناموں سے یاد کیا جاتا رہا، مگر کلمہ توحید میں صرف لفظ اللہ ہی استعمال ہوا، اور آگے پھر جو نبی ہوتے تھے ان کا نام جو ہے وہ نبوت و رسالت کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ہے مقام بیان توحید کا، اور توحید اس سے بیان ہوگی جس میں مشارکت نہ ہو، جس میں مجاز بھی نہ ہو۔ تو رحیم تو مجازی ہو سکتا ہے مگر اللہ مجازی نہیں ہو سکتا۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، کریم مجازن کسی پہ بولا جا سکتا ہے مگر اللہ مجازن کسی پہ نہیں بولا جا سکتا۔ جب بھی بولا جاتا ہے حقیقتاً بولا جاتا ہے، اور اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو حقیقت ہو، اور وہ صرف ایک ذات ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی سارے ناموں میں سے اس لحاظ سے بھی لفظ اللہ جو ہے وہ ممتاز ہے، اور جس نے یا کریم کہا، یا ستار، یا غفار، اس نے صرف ایک صفت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی ایک صفت کو بیان کیا۔ لیکن جس نے یا اللہ کہا اس نے بیک وقت اللہ کی کروڑوں صفات کو بیان کر دیا کہ اسی ایک کے اندر۔ تو لفظ اللہ کے بعد لفظ رحمان جو ہے وہ باقی ناموں میں مخصوص ترین نام ہے اللہ کے، یعنی رحیم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا ہے مگر رحمان نہیں بولا گیا، اور نہ کسی اور ذات پر بولا گیا، اور نہ ہی یہ مجازن بولنا جائز ہے۔ یعنی باقی تو بہت سے نام ہیں جو مجازی طور پر بولے جا سکتے ہیں بندوں کے اوپر بھی۔ قرآن مجید میں انی حفیظ علیم، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو حفیظ بھی کہا، علیم بھی کہا۔ وہ تقریباً 200 کے قریب آیات ہیں کہ جس میں اللہ کے جو اسماء ہیں وہ مجازن بندوں پر بولے گئے خود قرآن مجید میں۔ لیکن لفظ رحمان ان سب میں سے لفظ اللہ کے قریب ترین ہے، خود اللہ کے جیسا نہیں کہ اس کا متبادل بن کے کبھی یہ بھی کلمہ توحید میں ہو، لیکن لفظ اللہ کے بعد جو اخص ترین نام ہے اللہ کا وہ لفظ رحمان ہے۔ اچھا جی، عالم اس طرف گئے ہیں، یعنی یہ اللہ کے بارے میں تو سب کا مذہب ہے، لیکن یہاں عالم کا یہ مذہب ہے رحمان کے بارے میں کہ یہ کیسے ہے، کل جلالت، یہ اسم جلالت کی طرح ہے، لاختصاص ہی بوجہ خاص ہونے رحمان کے بہی تعالی، اللہ کے ساتھ، وعدم اطلاق ہی، اور بوجہ نہ اس کے بولے جانے کے، علی غیر ہی تعالی، اللہ کے غیر پر، یعنی اللہ کے غیر کے اوپر یہ بولا نہیں جا سکتا۔ معرفا و منکرا، نہ الرحمن نہ صرف رحمان، یعنی کسی کو اللہ کے سوا نہ الرحمن کہہ سکتے ہیں نہ صرف رحمان کہہ سکتے ہیں، بلکہ جو ہے عبد الرحمن اس طرح اطلاق ہوگا، اور رحمان جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اس میں یعنی یہ ہمارے عرف کے اندر جو رحمان ملک اور یہ وہ اس طرح بولا جاتا ہے، تو باقی اسماء کے لحاظ سے بھی پابندی ہے کہ عبد اللطیف کو صرف لطیف نہ کہیں، جس کو عبد اللطیف کہیں، عبد الکریم کو صرف کریم نہ کہیں، عبد الکریم کہیں، مگر یہ جو لفظ رحمان ہے اس میں سب سے زیادہ پابندی ہے کہ صرف رحمان کسی کو نہ کہیں بلکہ عبد الرحمن کہیں، اس کی اس وجہ سے کہ یہ مخصوص ترین ہے لفظ اللہ کے بعد۔
تو لفظ خدا جو ہے وہ لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن ہے، تو جو احکام لفظ اللہ کے ہیں وہی لفظ خدا کے ہیں اطلاق کے لحاظ سے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ لفظ خدا غیر عربی ہے، لفظ اللہ عربی ہے، لفظ اللہ قرآن میں بار بار آیا ہے، لفظ خدا ایک بار بھی نہیں آیا، تو اس لحاظ سے تو برابر نہیں، لیکن اطلاق کے لحاظ سے کہ جس ذات پر لفظ اللہ کا اطلاق ہوتا ہے بلا تقیید، ایک تو ہے نا اضافت کے ساتھ، اس کی بات نہیں، اضافت کے بغیر جب بھی لفظ خدا بولا جائے گا تو اسی پر اس کا اطلاق ہوگا جس پر لفظ اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یعنی اس کی خصوصیت مانی گئی تابعین سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت ہے، یعنی لفظ خدا کی بحث اور اس کا اطلاق، اور وہاں سے لے کر یعنی جب امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ ثابت ہوا جس کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ پر الزام بھی لگا شعوبیہ ہونے کا، تو شعوبیہ کا پتہ ہے نا، شعوبیہ ہے قوم پرست، کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ پر اس وقت الزام لگا جب آپ نے فارسی میں قرات کو جائز سمجھا، اگرچہ پھر اس میں رجوع کر لیا، تو یہ کہا گیا کہ چونکہ فارسی الاصل تھے تو وہ فارسی ہونا غالب آ گیا ہے، تو یہ قوم پرستی ہے کہ امام اپنی قوم کی بولی کی بنیاد پر یہ فتویٰ دے رہے ہیں، حالانکہ جو دلائل تھے وہ جس وجہ سے وہ دیا گیا تھا وہ صرف اس کی زبان کی وجہ سے نہیں مطلقاً تھا، لیکن چونکہ فارسی عربی کے قریب ترین ہے، یعنی اس کو اخت العربی کہا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر مثال میں وہ ذکر فارسی کا کیا گیا۔ تو بہرحال یعنی لفظ خدا کا اطلاق یہ کوئی 14ویں 15ویں صدی میں آ کے نہیں ہوا، لفظ اللہ پر، اللہ کی ذات پر خدا کا اطلاق یعنی جو صرف لفظ خدا، یہ دور تابعین سے اس کے حوالہ جات موجود ہیں، اور اللہ کی ٹرانسلیشن کے طور پر اسے استعمال کیا گیا، باقی کوئی لفظ بھی ٹرانسلیشن کے طور پر لفظ اللہ کی ٹرانسلیشن کے طور پر استعمال نہیں ہوا۔ جب عربی سے فارسی میں ترجمہ ہوا یا فارسی سے پھر اردو میں ترجمہ ہوا تو جتنے فارسی تراجم ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو جمیع تعریف ہاس برائے خدا، یعنی کسی نے بھی وہاں برائے کریم یا برائے رحیم یہ نہیں کہا، چونکہ وہ تو جدا علیحدہ نام ہے، لفظ اللہ کی جگہ یعنی ترجمے میں خدا ہی کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا۔ آگے اضافت میں جس طرح کے رب البیت، رب الدار، اور اس طرح جو ہے وہ خدائے بیت اور یہ جو وہ ہوتا رہا، لیکن اطلاق کے لحاظ سے یعنی یہ مختص ہے اللہ کے ساتھ، جس طرح لفظ اللہ کا اطلاق مجازن بھی کسی پہ نہیں ہوتا، خدا بھی مجازن بھی کسی پہ نہیں بولا جا سکتا، وہ لفظ خدا جس میں اضافت نہیں، تو وہ خاص ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اچھا جی، تو اب اس پر اعتراض ہوا کہ جو یہ کہا گیا کہ لفظ رحمان جو ہے، لفظ رحمان یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس پر اعتراض ہوا کہ مسیلمہ کذاب جو تھا اس کے بارے میں اس کے کسی چیلے نے یہ کہا وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانًا، وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانًا، کہ تم مخلوق کے لیے مدد ہو، مددگار ہو، اور تم ہمیشہ سے رحمان ہو، یہ مسیلمہ کذاب کو کہا گیا۔ تو معترض کا یہ مطلب ہے تم کہتے ہو کسی پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا اور پر، تو یہ تو مسلمہ پر بھی بولا گیا ہے معاذ اللہ۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا فَمِن تَعَنُّتِهِ، یعنی یہ اس طرح جس طرح کوئی کہے کہ
وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اگلا کہے کیوں نہیں ہوتی، میں نے تو کئی بار پڑھی ہے. یعنی نہیں ہوتی کا مطلب ہے صحیح نہیں ہوتی. تو جو کہہ رہا ہے میں نے پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ویسے وہ حرکات و سکنات تو کی ہیں مگر نماز تو نہیں ہوئی. تو جو کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی پر اس کا اطلاق صحیح نہیں، مطلب ہے کہ شریعت میں صحیح نہیں. اگر کوئی کافر کسی پہ کر رہا ہے تو وہ تو ہٹ درمی ہے. تو یہ جس نے مسلمہ کو اس طرح کہا، یہ فمن تعنت ہی، یہ اس کی ہٹ درمی ہے، وغلوہ فی الکفر، اور اس کا کفر میں غلو ہے. اس سے ہمارا اصول کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اچھا جی، مغنی اللبیب جو نحو کی کتاب ہے ابن ہشام کی، اس کے اندر یہ بحث کی گئی ہے. یہ ان کا اختیار ہے، یعنی انہوں نے اس کو مختار سمجھا ہے کہ لفظ رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور یہ جو مسلمہ کذاب کے لیے کہا گیا یہ ضد اور ہٹ درمی ہے. قال السبکی، سبکی نے کہا، امام تقی الدین سبکی. تو ایک عہد میں، یعنی یہ حق کی علامت قرار پائے جب ابن تیمیہ کی طرف سے مختلف بگاڑ کیے جا رہے تھے، تو ان کا پہلے نمبر پہ جس شخص نے رد کیا وہ امام سبکی ہیں. تو امام سبکی کہتے ہیں والحق ان المنع شرعی لا لغوی، کہ حق یہ ہے کہ یہ جو منع ہے نا کہ رحمان کا اطلاق اللہ کے سوا کسی پر نہیں، یہ شرعی طور پر منع ہے، اور جو کوئی اطلاق کر رہا ہے وہ لغوی طور پر کر رہا ہے. یعنی لغوی طور پر تو مطلقاً جو کسی پہ مہربانی کر رہا ہو اس پر اطلاق کر دیا جاتا ہے. یعنی جو لوگ شریعت کے پابند نہیں، صرف عربی جانتے ہیں، مسلمان نہیں. وَأَنَّ الْمَخْصُوصَ بِهِ تَعَالَى الْمُعَرَّف. تو یہ امام سبکی نے، پیچھے تو ہم بیان کر رہا ہے کہ رحمان ہو یا الرحمن ہو، دونوں ہی اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو امام سبکی نے کہا کہ منع شرعی ہے کہ شریعت کے اندر، شریعت کی تعلیمات کے اندر غیر اللہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، لغوی طور پر منع نہیں ہے. اور مخصوص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ ہے الرحمن. یہ یعنی امام سبکی کی وضاحت جو انہوں نے آخر میں ذکر کی. تو زیادہ احتیاط والا وہ مذہب ہے جو پہلے ذکر ہوا کہ نکرہ ہو یا معرفہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد.